وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. زین للناس مزین کی گئی ہے لوگوں کے لیے حب الشہوات شہوات کی محبت، خواہشات کی محبت. کن کن چیزوں سے؟ من النساء عورتوں کی، والبنین اولاد کی بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرۃ مال کثیر، قناطیر ڈھیروں مال، مقنطرۃ جو ڈھیر لگا ہوا ہو یعنی کثرت سے مال ہو. کس کی چیز ہے؟ من الذهب سونے سے، والفضة چاندی سے، والخیل المسومۃ خیل گھوڑے، مسومہ دو معنی کیے گئے ہیں. پیسے تو لغوی معنی نشان زدہ، تفسیر میں کر دیں گے بیان. والانعام اور چوپاہے، والحرث اور کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے. واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ. کل کہہ دیجئے او نبئکم کیا میں تمہیں بتلاؤں بخیر من ذالکم ان چیزوں سے بہتر. وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے ہاں ڈرتے ہیں اپنے رب کے ہاں. جنات تجری من تحتها الانہار باغات ہوں گے بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس میں. وازواج مطہرۃ اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی. رضوان من اللہ اللہ کی طرف سے رضامندی ہوگی. واللہ بصیر بالعباد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. الذین یقولون وہ لوگ کہتے ہوں گے ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے فاغفر لنا بس ہمیں بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو وقنا عذاب النار اور جہنم کی آگ سے بچا. الصابرین وہ کون لوگ ہیں؟ صبر کرنے والے. والصادقین اور سچا کرنے والے. والقانتین اور اطاعت کرنے والے. والمنفقین خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار اور استغفار کرنے والے سحری کے وقت. شہید اللہ انہ لا الہ الا گواہی دی ہے اللہ نے بے شک وہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی. والملائکۃ ملائکہ نے بھی دی. اولو العلم علم والوں نے بھی. قائما بالقسط قائم ہوتے ہوئے انصاف پر. لا الہ الا ہو نہیں ہے معبود مگر وہی. العزیز حکیم جو عزیز غالب حکمت والا. ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے. مختلف الذین اوتوا الکتاب نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی. الا مگر من بعد اس کے کہ ما جاءہم العلم کہ ان کے پاس علم آ گیا. بغیم بینہم سرکشی کرتے ہوئے آپس میں. ومن یکفر جو کوئی کفر کرے گا بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ. فإن اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ آسان
جلد حساب لینے والا ہے، آسان حساب لینے والا۔ فَإِنْ جو کا پس اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل تو پس کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت، میں نے تو جھکا دیا وجہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعانی، اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری اتباع کی، وقل کہہ دیجیے للذین، ان لوگوں سے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی، والامین، اور امیین کو بھی، اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فإن اسلموا، پس اگر وہ اسلام لے آئیں، اطاعت گزار بن جائیں، فقط اہتدوا، پس تحقیق انہوں نے ہدایت حاصل کی۔ فإن تولوا، اگر وہ اعراض کریں، فإنما، پس بے شک پختہ بات یہ ہے کہ علیک البلاغ، آپ کے ذمہ پہنچانا، اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو خالص ترجمہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آئیے، صبح میں نے نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ یہود و نصارہ یا قیامت تک کے آنے والے بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو آسودہ حال کہتے ہیں، مال و دولت والے کہتے ہیں، ہر اعتبار سے کہتے ہیں ہم اعلیٰ اور افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی دے گا، یہی فلسفہ ایجاد کرتے ہیں۔ سمجھ آئی نا تمہیں؟ حالانکہ یہ فلسفہ یہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ کی آیات کو بھلا دیتا ہے، سورۃ الانعام میں بیان کیا، سورۃ 7ویں سپارے میں، فلما نسوا ما ذکروا بہ، اور جس نے ہمارے ذکر کو بھلا دیا، غور سے سننے والی بات ہے، اس کے ساتھ آیت سے ملتی جلتی، فلما نسوا ما ذکروا بہ، بس بھلا دیا جس چیز کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی، جب انہوں نے یہ کام کیا، یعنی ایمان نہیں لائے، اعمال صالحہ نہیں کیے، یہ سب نسو میں آتا ہے۔ پر جنہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، فتحنا، ہم کھول دیتے ہیں ان پر ہر قسم کے دروازے، یعنی فراوانیوں کے دروازے، آسودگی سب کھول دیتے ہیں، عیش و عشرت، خوب کماؤ خوب کھاؤ دنیا میں۔ فتحنا علیہم ابواب کل، حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو گئے اس فراوانیوں میں، بما آتاہم، اس چیز کے ساتھ جو ہم نے ان کو دی، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ حتیٰ اذا فرحوا بما آتاہم، تو اچانک ان پر اللہ تعالیٰ کا پکڑ آ جاتی ہے، بغتتاً، اچانک پکڑ لیتا ہے۔ پھر جیسے فرعون، کتنی آسودگی دی، مثال ایک ہی کافی ہے، اسی پر قیاس کر لیں ساری دنیا کو۔ فرعون کو آسودگی دی، ہر چیز کی دولت، حکومت، یہ وہ، جب پکڑا تو پھر پکڑ لیا۔ یہ بات ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے دنیا میں جس کو چیزیں دی ہیں تو آخرت میں بھی اس کو دیں گے، یہ غلط فلسفہ ہے، یہ ان کا فلسفہ تھا۔ اس کے جواب میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ دنیا کے برتنے کی چیزیں ہیں، یہ ہم نے خود رکھی ہیں، بطور امتحان کے رکھی ہیں، زینا، مزین کی گئی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت۔ اب وہ خواہشات کی محبتیں مختلف دنیا کی چیزیں ہیں، جن میں سب سے پہلے عورتوں کا ذکر کیا ہے، من النساء، وہ خواہشات انسان کے اندر جو رکھی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلی وہ عورتوں کی خواہش ہے، یہ ہر ایک کو ہوتی ہے، اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ اب وہ خواہش ہونی چاہیے شریعت کے مطابق، شریعت سے ماورا نہیں خواہش ہونی چاہیے، رکھی تو ہے اللہ نے۔ دیکھیں ہر چیز کی، جیسے قرآن ابھی بیان کرے گا، مال و دولت، یہ وہ سب چیز کی خواہش اللہ نے رکھی ہے، اس کی خوبصورتیاں بھی رکھی ہیں، لیکن اس میں اچھے کون ہیں؟ جو اعتدال کے ساتھ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، اس ذریعے سے اپنی خواہشات کو پورا کرو، جو اس خواہشات کے مطابق پورا کرے گا وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ میں مثال، ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی آسانی کے۔ یہ دنیا فی نفسی ہی بری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر فی نفسی ہی بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ مال و دولت کو بناتا ہی نہ، کسی چیز کو ہی نہ بناتا، انبیاء علیہ السلام کو نہ دیتا۔ انبیاء علیہ السلام کو دنیا کی حکومتیں بھی دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، حضرت ذوالقرنین کو دی، صحابہ کرام کو دی، سمجھ آئی نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا پر، پورے عرب پر حکومت دے دی، صحابہ کو پوری دنیا پر حکومت دے دی۔ اور مال و دولت بھی اگر لیں آپ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، اور بہت سے صحابہ، پھر خود حضرت ایوب علیہ السلام کو 3000 اونٹ، 500 بیل کے جوڑے، ساری ذمہ داری، مویشی، سب کچھ، مہمان خانے علیحدہ، اپنے گھر علیحدہ، ایکڑوں مربعوں میں زمینیں۔ اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو حضرت
ایوب علیہ السلام کو اللہ کیوں دیتا؟ یہ بات نہیں ہے، بات سمجھیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ملتے ہوئے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کو تم ادا کرتے ہو یا نہیں، اس کا کہنا مانتے ہو یا نہیں مانتے، اس کے مطابق ان کو خرچ کرتے ہو یا نہیں خرچ کرتے۔ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کی صفت لگائی ہے دنیا کے ساتھ۔ دنیا ماڑی نہیں ہے، دنیا فی نفسی غلط نہیں ہے، اگر اس کو پھر دنیا سو کے ساتھ لگاؤ گے تو بری ہو جائے گی، اگر حسنہ کے ساتھ لگاؤ گے تو اچھی ہو جائے گی، اس کے لیے دعا بھی ہے۔ تو فی نفسی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو یہ چیزیں رکھی ہیں بطور امتحان کے۔ سب سے پہلی چیز کیا بتائی؟ من النساء، عورتوں سے محبت ابھی اس کی خواہشات مرد کے اندر رکھی ہے۔ کیوں رکھی ہے؟ تاکہ دنیا کی آبادی ہو، امت بڑھے، یہ مقصد حیات ہے۔ ہم پیچھے پڑھا ہے، غیر فطری طریقوں سے خواہشات کو پورا نہ کیا جائے، ناجائز طریقوں سے۔ ہم پیچھے پڑھا ہے معروف کا لفظ پڑھا ہے نا، جب ہم نے طلاق اور اس میں پڑھا ہے سارا کچھ، اس میں یہ فرمایا تھا کہ یہ دوستی اور آشنائیاں نہ لگائیں بلکہ معروف طریقے سے نکاح کیا جائے۔ یہ خواہش ہے، اس میں خواہش بھی پوری، اور خواہش کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اولاد کی خواہش ہونی چاہیے۔ یہ ہے من النساء۔ میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا، محبت رکھی ہے، عورتوں کی محبت رکھی ہے، لیکن اس کو اعتدال کے ساتھ جیسے اللہ نے فرمایا ویسے پورا کرو۔ اگر غیر طریقوں سے پورا کرو گے جو اللہ کے کام نہیں ہے تو پھر یہ سمجھو دنیا اور تمہاری تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اسے میں خواہشات کی محبت میں سب سے پہلے وہی من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، پھر بچوں کی محبت، بیٹوں کی محبت۔ یہ میں نے وہ بھی، رب ہب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش، اے اللہ مجھے نیک لڑکا تھا۔ حضرت حنا بنت فاقوس، جو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا ذکر ہم نے کل بھی پڑھا، عمران ابن معصان، یہ بنی اسرائیل کے بڑے نیک اور جو مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب بھی تھے، ان کی بیوی جن سے حضرت مریم پیدا ہوئی علیہ السلام۔ بات سمجھے نا؟ تو انہوں نے بھی خواہش کی، اے اللہ مجھے دے اولاد، میں تیرے لیے وقف کر دوں۔ ان کے بیٹے جو تھے حضرت ہارون، وہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے، وہ بھی بڑے نیک تھے۔ تو اب کوئی اولاد نہ رہی تو دعا، تو بیٹوں کی یا بیٹیوں کی دعا مانگنا کوئی بری شے نہیں ہے، یہ تو انبیاء اور رسول نے بھی مانگی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی محبت شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، ان کی تربیت، تعلیم و تربیت شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، ان کی تعلیم شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، ان کو نیک اور صالح بنانا چاہیے۔ تو محبت بچوں سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ محبتیں غالب نہ آ جائیں اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت میں۔ اس کی مثال بھی میں نے آپ کو دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام 12-13 سال اب ذبح کرو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے آپ سے کہ دیکھو یہ بیٹے کی محبت غالب ہے یا میری محبت غالب ہے۔ بس یہ امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اب اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا، انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہ ساری باتیں میں نے پہلے بھی بتائیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آگے بھی آ جائیں گے۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے یہ بنین ہے، اولاد کی محبت ٹھیک ہے اللہ نے خود رکھی ہے، خود مانگو ربی حب لی من الصالحین، لیکن یہ غالب نہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کے لیے، یہ آڑے نہ بن جائیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ خواہشات کی محبت رکھی ہم نے، عورتوں میں رکھی، بنین میں رکھی۔ آگے آ جائیں، والقناطیر، قناطیر کنتارن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے المال الکثیر، بہت زیادہ مال، ایک سمجھ آئی نا، المال الکثیر بہت زیادہ مال، اور مکنترتن جو ڈھیر لگا ہوا ہو۔ اچھا ایک بات سمجھ لیں، آج کل تو چیکس ہیں، کاغذ ہے، کاغذ پر 10 ارب روپیہ لکھ دو چیک پر، تو ایک کاغذ ہی ہے نا۔ لیکن پہلے زمانوں میں ایسا نہیں تھا، پہلے زمانوں میں بینکنگ بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، گھروں میں مال، اور پھر سونا چاندی ہوتا تھا۔ سونا چاندی بھی کیا ہوتے تھے؟ وہ درہم و دینار، سمجھ آئی نا، دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم و دینار سونا چاندی کے، یہ سکے سے ہوتے تھے، یعنی وہ کمروں میں ڈال دیتے، ڈھیر لگ جاتے تھے۔ وہ واقعہ بھی میں نے سنایا آپ کو ایک دفعہ، شاید آپ کو یاد ہو، اس میں تو نہیں سنایا ابھی تک، لیکن پہلے سنایا تھا جب تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
ایک وادی سے تشریف لائے تو بڑے افسردہ نظر آ رہے تھے چہرے مبارک سے. حضرت خدیجہ پہچان کی رضی اللہ تعالیٰ کچھ بات ہے. آخر پوچھا، فرمایا کہ میں فلاں وادی سے میں نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، بڑے کمزور، کپڑے نہیں پہنے ہوئے صحیح طرح، جوتیاں نہیں، بڑے کمزور، غریب، فقیر اور محتاج نظر آ رہے ہیں. بس میں نے بڑا عجیب سا سوچا. اچھا فرمایا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جاؤ فلاں سردار کو بلا لاؤ، مکہ والوں کو نا. آپ بلا لائے. اتنی دیر میں آپ نے جتنا مال و متاع اپنے پاس رکھا ہوا، سونا چاندی کے ڈھیر، درم و دینار وغیرہ، سب ایک کمرے میں لگا دیے اور کمرے کو بھر دیا. اتنا بھر دیا کہ کوئی شخص اگر کھڑا ہوتا تو اس کے نیچے چھپ سکتا تھا. اب آپ اندازہ رکھیں. اور جب وہ آگے سرداران قریش سارے مل کے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے گواہان سردار تم سب گواہ رہو، یہ جتنا مال لگا ہوا ہے میرے کمرے میں تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ میں نے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اب میری ملکیت ختم، اللہ کے رسول کی ملکیت ہو گئی. اب یہ جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں، جب چاہیں خرچ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ تھا مال و ڈھیر. اور پھر سب آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. آپ کا تو مزاج ہی ایسا تھا کہ ایک بھی درم اپنے پاس نہیں رکھتے. کچھ اس وادی والوں کو دے دیا، قافلے والوں کو کچھ اور جگہ تقسیم کر دیا. تو یہ ہے وہ قناعۃ المقدر. مال ہے لیکن اس کی زکوٰۃ بھی دی جا رہی، صدقات بھی دیا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں. وہ حضرت میں نے لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنایا. تو یہ ہے والقناعۃ المقدر. مال ہونا بری شے نہیں ہے، فی نفسی مال برا نہیں، لیکن اس کے حقوق کو ادا کر دیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں. مگر نہ یہ مال کی محبت بھی اللہ نے خود رکھی ہے. تبھی تو فرمایا والقناعۃ المقدرۃ. ہم نے مزین کی ہے خواہشات، مال کی محبت ہمارے دلوں میں، لیکن وہ مال کی محبت پھر غالب نہ آ جائے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے. اور جہاداً فی سبیل. تو کیوں جب جہاں خرچ کرنے کا وقت ہو اسے خرچ کرو. اسے میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یار 1 روپیہ ہی نکال دیا کرو اللہ کے راستے. یہ دل میں جو مال کی محبت ہے نا وہ نکلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ. دنیا کو جس نے گھر بنایا اس کے لیے آخرت کا کوئی گھر نہیں. اور معلوم من لا مال لہ، جس نے دنیا کو مال و متاع بنا لیا اپنے لیے، اس کے لیے آخرت میں کوئی مال و متاع نہیں ہوگا جنت میں. وَلَهَا يَجْمَعُ، اور ان چیزوں کو وہی شخص جمع کرتا ہے من لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہوتی. جیسے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور بعد میں آخرت کے لیے عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ. اور بے وقوف ہے بڑا شخص جو خواہشات پر چلے اور کیا ہے تمنا رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ مجھے بخش دے گا. بڑا بے وقوف شخص ہے. اچھا دوسری حدیث بھی سن لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک یہ ساری دنیا کی چیزیں جتنی بھی ہیں، فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثلا یجعل احدکم اصبعہ فی الجنب فلینظر بما یرجع. رواہ ترمذی. فرمایا یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈبوئے، فی الجنب فلینظر بما یرجع، تو اس دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگ کر آیا ہے. یہ دنیا کی. اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے لو تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقی منھا کافرۃ منھا شربۃ، تو ایک کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتا. اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا جو ہے مومن کے لیے کیا ہے خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے جنت ہے. ایک حدیث اور بڑی پیاری میں یہیں سنا دوں، پھر آگے ہم ترجمہ کریں گے تو ساری چیزیں آسان سمجھ آ جائیں گی کہ دنیا کی قدر و قیمت ہے کیا. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قال، فرماتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیرۃ فقام. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے ایک علی حصیرۃ، ایک کیا کہتے ہیں چٹائی پر. فقامہ کھڑے ہوئے، سو کے جب اٹھے، وقت اثر فی جنبہ، تو ہم نے اس چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر دیکھے. گرمی کا موسم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، تو بعض اوقات انسان کبھی اتار کبھی سو جاتا ہے.
تو وہ چٹائی کے نشانات جو ہیں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر نظر آئے. فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہم نے کہا اللہ کے رسول لَوْ اتَّخَذْنَا، کیا ہم آپ کے لیے لکا وطان ایک گدا سا نہ بنا دیں. ہائے ہائے، ایک کیا بنا دیں؟ لکا وطان، ایک گدا سا نہ بنا دیں نرم سا، تاکہ آپ اس پر سو جائیں. احساس ہے، انسان ہوتا ہے ایک دوسرے کا احساس کرتا ہے. صحابہ نے احساس کیا رضوان اللہ تعالیٰ میں. جواب سننے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا مالی ولد دنیا، غور کرو یہ کیا فرمایا، گدا نہ بنا دیں ہم تمہیں. لَاتَّخَذْنَا لَكَ وِطَانًا، فرمایا فقال مالی ولد، میرے لیے کیا ہے یہ دنیا، یعنی اس گدے کو دنیا فرمایا. مالی ولد دنیا، کیا ہے میرے لیے کہ یہ دنیا، یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا اس کو میں لے لوں، اس گدے کو. تو فرمایا میری مثال اور دنیا کی مثال، ما انا فی الدنیا، میں اور یہ دنیا، الا کراکب، اس مسافر کی طرح ہے، استظل تحت شجرۃ، جو ایک درخت کے سائے تلے تھوڑا سا آرام کرتا ہے، ثم راحا، تھوڑا سا راحت اختیار کی، وترک، پھر سے چھوڑ کر آگے منزل کو پہنچ جاتا ہے. تو ایک مومن کی جو منزل مقصود ہے وہ آخرت ہے. میری بات یاد رکھنا، یہ دنیا نہیں ہے. منزل مقصود آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. اور مومن کا جو سفر کا متاع ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے. میری بات یاد. اور اس کی آخری جگہ جو ہے وہ یہ دنیا کی چیزیں جو ہے معمولی سی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی لو بس. تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا یہ چیزیں. قرآن مجید میں یہ فرمایا وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ سونا، یہ چاندی، اس کے لیے ہم کتنا مر رہے ہیں. یہ جنگیں جتنی بھی ہو رہی ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں شام میں، یہ وہ یہ ہوگی ابھی تو جنگ ملحمۃ العظمیٰ، یہ سب سونا چاندی کے حصول کے لیے، تیل کے لیے، دولت کے لیے، مال و دولت. اور ایک مچھر کے پر کے برابر میں نہیں. اس کے لیے ملحمۃ العظمیٰ ہونی ہے. میں ایک پرندہ اڑے گا سوائے اسے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا، اس لاشوں پر ہی گر کر مر جائے گا. اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے اور وہ قریب ہے، مستقبل قریب ہے. کتنی کب ہے یہ اللہ جانتے ہیں. بہرحال اس دنیا کی خاطر سمجھیں. من الذهب والفضة والخيل المسومة، اور خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، مسومہ کہتے ہیں، اس کی دو تفاسیر کی گئی ہیں. مسومہ کہ ایسے گھوڑے، مسومتاً ایسے گھوڑے اصیل، اصیل سمجھتے ہیں نا، جن کی نسل اصل ہوتی ہے، اصیل گھوڑے کو کہتے ہیں مسومہ، جن پر وہ ان گھوڑوں پر ان کی گردن پر اور ان کی پشت پر نشان لگا دیتے تھے، تو یہ کہتے تھے اصیل گھوڑا ہے. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ انتہائی خوبصورت گھوڑا جس میں کسی اعضاء میں کوئی کمی واقع نہ ہو، ہر اعضاء اس کا اعلیٰ اور افضل ہو، اسے کہتے ہیں مسومۃ والخیل المسومہ. یعنی ایسے گھوڑوں کی محبت، کیونکہ اس زمانے میں گھوڑے تھے، آپ کو معلوم ہے گھوڑا سواری سب سے اعلیٰ اور افضل. تو آج کے دورے میں مقابل کر لیں، یہ مرسڈیز ہیں، گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں جی، یہ ساری چیزیں جتنی بھی آسائش کی آپ کو نظر آتی ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں وغیرہ وغیرہ، سب اسی کے ضمن میں آ جائیں گی. یہی نہیں صرف گھوڑے، اب بھی گھوڑے ہیں، فوج میں گھوڑے رکھے جاتے ہیں، بڑے بڑے اچھے نسل کے گھوڑے رکھے جاتے ہیں، بڑے قیمتی گھوڑے رکھے جاتے ہیں. تو اس کی محبت بھی ہم نے رکھی ہے اللہ، یعنی مال کی محبت. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جس طریقے سے بھی، کپڑے کی محبت، فیشن کی محبت، اور یہ اپنا کیا نام ہے، آپ کے کپڑے رنگائی کے، ڈیزائننگ کے، کیسے کیسے ڈیزائننگ کے کپڑے آتے ہیں. ایک نہیں، 1-1 لاکھ روپے کا سوٹ ہے، 2-2 لاکھ کا، 10-10 لاکھ کا سوٹ ہے، پتہ نہیں اس سے بھی شاید زیادہ ہو. بڑے بڑے بادشاہوں کا پتہ نہیں کتنے کتنے ہیرے جواہرات کے جوڑے بنے ہوتے ہیں، کتنے کتنے قیمتی ہوتے ہیں. یہ سب اسی میں آ جائیں گے. والانعام، اور چوپائے جو ہیں، اس کا ذکر سورۃ الانعام میں بھی آیا. چوپاؤں میں کیا ہے؟ گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، اونٹ ہے جی، بکرا ہے، بکری ہے، یہ کیا کہتے ہیں، بھیڑ ہے، بھیڑ ہے وغیرہ ہے. یہ سارے جو ہیں انعام ہیں، ان کی محبت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. والحرث، اور کھیتی کی محبت. یہ زراعت جتنی بھی ہے آپ کی زمینیں، جو زراعت پیشہ لوگوں سے پوچھو نا جا کر، کسانوں سے،
وہ اپنی زمین کو ماں سمجھتا ہے. کیوں سمجھتا ہے کہ بھی اس کے ذریعے سے ہمیں سب کچھ حاصل ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں فرمایا، غور سے سنو کیا فرمایا. یہ ساری چیزیں ہے تو خواہشات کی محبت ہم نے خود رکھی بطور امتحان کے، لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے بھائی. اب ذرا متاع کے متعلق بھی میں نے پہلے تفسیر میں آپ کو بتایا ہوا ہے. اس کی تفسیر ایک نحوی نے بیان فرمائی کہ جو علم معنی والے جو عربی زبان کی جو نحوی طور پر اور معنی کے طور پر پہچان رکھتے ہیں، وہ بولتے ہیں متاع کا معنی تو ہے برتنا، یہ دنیا کی زندگی کی برتنے کی چیزیں ہیں، ترجمہ تو یہ ہے. لیکن متاع کی حقیقت ایک کہنے لگے، ایک بزرگ ہمارے کہنے لگے کہ یہ اس کی اصل حقیقت لفظ کی کیا ہے. اور یہ لفظ کی حقیقت اصل میں عرب میں جو دیہاتی علاقہ ہوتا ہے گاؤں کا، وہ اصل میں عربی بولتے ہیں. تو وہ ایک گاؤں میں چلے گئے. گاؤں میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی لڑکی باہر اپنے گھر کے دروازے کے باہر نلکے لگے ہوتے ہیں، کوئی پانی کا انتظام ہوتا ہے، اس میں برتن دھو رہی. برتن دھوتے دھوتے وہ جو کوچی ہوتی ہے جس سے برتن کو صاف کیا جاتا ہے، کپڑا ہو یا کچھ اور چیز ہو، چھوٹی موٹی سی جو گندی سی ہوتی ہے، اب وہ کوچی سے دھو رہی اور ایک کتا آیا اور وہ کتا اس کوچی کو لے کر بھاگ گیا. اب اسے ایک جملہ بولا. وہ جو ہمارے امام صاحب تھے وہ بھی ساتھ ہی کہیں کھڑے ہو گئے، گزر رہے ہوں گے، کھڑے ہو گئے. اسے ایک جملہ بولا، کہنے لگی جاء الکلب واخذ المتاع وفر الی الجبل. کہنے کہ کتا آیا اور میری متاع کو لے کر بھاگ گیا اور پہاڑ کی طرف چلا گیا، پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. تو امام صاحب کہنے لگے اوہو یہ ہے متاع. اصل کیا ہے متاع؟ یہ ہے، یہ کوچی ہے دنیا. جیسے کہ مثال اب حدیث میں آئے، یہ تو ایک معنی کے اعتبار سے متاع کا معنی ہو گیا، یہ کوچی طرح ہے پوری دنیا اور جس کی کوئی حقیقت نہیں، ایسی پھینک دی جاتی ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جوڑو اس لفظ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، صحابہ بھی ساتھ تھے، کیا دیکھتے ہیں کوڑا کرکٹ پر ایک بکری مری ہوئی مردار پڑی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے صحابہ کو لے کر. حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں. فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا اس بکری کو کوئی، اس مردار بکری کو کتنے درہم میں خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو درہم کی بات کریں تو مفلس جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بس یہ سمجھانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس مردار بکری سے بھی کم تر ہے. یہ ہے وہ بالکل چیز جو ہے. تو فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہیں، برتنے کی چیزیں ہیں. اس کو اصل نہ بناؤ، اصل آخرت ہے، اس کو بناؤ. سمجھے نہیں سمجھے؟ تم نے اسی کو مقصود و مطلوب بنا لیا اور اسی کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں، اسی کے لیے اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں، اسی کے لیے اللہ آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں. جب آخرت میں مرنے کا وقت ہوگا پھر کہیں گے ہائے کاش، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی فلان خلیلا، فلان کو میں دوست نہ بنایا تھا، اللہ کے رسول کو دوست بنایا تھا، اس کی میت حاصل کی. کانہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ، جو ہے وہ اچھا ٹھکانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے بھائی. اصل وہ ہے آخرت، اصل آخرت ہے بھائی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ دنیا کی متاع ہے. آگے مضمون بہت اہم ہے، وہ بھی اسی طرح دنیا کے مقابلے. میں نے کہا نا قرآن کا ایک اسلوب ہے، جہاں جنت کا تذکرہ وہاں جہنم کا تذکرہ، جہاں اچھے لوگوں کا تذکرہ جہاں اب دنیا کا تذکرہ، اب اس کے مقابل آخرت کا تذکرہ آئے گا. سمجھ آئی نا؟ اب دنیا کا تذکرہ ہوا نا، اللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سب سے اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے. اب اچھا ٹھکانہ کون سا؟ اس کا تذکرہ آ رہا ہے. قل انبئکم بخیر من ذالکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کیا میں تمہیں بتلاؤں اس سے بہت بہتر، بخیر من ذالکم، جو ہم نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. سمجھ آئے نا؟ تو انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ
یہ 1 منٹ کا کام نہیں ہے کہ اس اگلے مضمون کو ہم 1 منٹ میں مکمل کر دیں یا صرف خالی ترجمہ کر دیں. خالی ترجمہ نہیں، اسے سمجھنا ہے. وہ سمجھ آ گئی مقابل دنیا اور آخرت تو زندگی آسان ہو جائے گی، اگر عمل کرنے کی نیت ہے. اگر ہے کہ ہم واقعی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مانیں، پھر تو سمجھ کر آگے چلنا پڑے گا اور اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیں گے. اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت تو پھر تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا. ہدایت تو اللہ کے ذمہ، ہمارے ذمہ تو صرف ٹوٹا پھوٹا پہنچا دینا ہے. اللہ تعالی ہماری زبان سے صحیح باتوں کو نکلوا دے. خلاصہ میں نے آپ کو رکھ دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. آمین یا رب العالمین.